السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، نظر الہی کا مرکز دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی تیار کردہ عظیم نعمت جنت کے حصول کے لیے دل کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اور جنت کا حصول اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمارا دل کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، گندگیوں سے پاک صاف ہو، جس کے نہ کوئی ایمان کے اندر کوئی کمی ہو اور نہ عقیدے کے اندر کوئی خلل اور بگاڑ ہو، اور جس کے اندر نہ کوئی کبر ہو، نہ غرور ہو، نہ گھمنڈ ہو، اور ایسے ہی کسی بندے کے تعلق سے اس کے اندر کوئی کینہ، بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان تمام برائیوں سے ہمارا دل پاک صاف ہے تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا ہیں؟ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دلوں کا صاف ستھرا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو سب سے پہلے نگاہ بندے کے اوپر پڑتی ہے، کہاں پڑتی ہے؟ بندے کے دل پر پڑتی ہے۔ اللہ کی نگاہ کا محور بندے کا دل ہے۔ اللہ کی نگاہ کا مرکز یہ بندے کا دل ہے۔ اللہ کی نگاہ کا نقطہ یہ بندے کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہماری پیشانی نہیں ہے۔ نظر الہی کا محور یہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہمارے ہاتھ نہیں ہیں۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہمارے پیر نہیں ہیں۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں۔ اسی طرح سے نظر الہی کا مرکز یہ ہماری مال و دولت نہیں ہے۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہمارے کارخانے نہیں ہیں۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہماری شان و شوکت نہیں ہے۔ نظر الہی کا مرکز یہ ہمارے کار و بنگلے نہیں ہیں، بلکہ نظر الہی کا مرکز یہ بندے کا دل ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کا انتخاب کرنا چاہا، آخری نبی کا انتخاب کیا، دنیا انسانیت کی سرداری کے لیے آپ کا انتخاب کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو انتخاب کیا کس بیس پر کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیائے انسانیت کے دلوں کو دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیائے انسانیت کے صرف دلوں کو کیوں دیکھا، بقیہ چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ کا مرکز کیا ہے؟ یہ بندے کا دل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیائے انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے صاف ستھرا دل کس کا دل ملا؟ اللہ کے نبی پاک کا دل پایا۔ تو کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اپنے لیے چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری عطا کر کے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد پھر تمام دنیا انسانیت کے دلوں کو دیکھا، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں کو سب سے پاکیزہ، سب سے صاف ستھرا دل پایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ الغرض دل کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ کا محور ہے، اللہ کی نگاہ کا نقطہ ہے، اور دل ہی کے اشارے پر یہ جسم کے دیگر اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں اچھائی برائی کی طرف کیوں اٹھتی ہیں؟ دل ہی کی بنیاد پر۔
یہ ہمارے ہاتھ اچھائی برائی کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ دل ہی کی بنیاد پر۔ یہ ہمارے پیر اچھائی برائی کی طرف کیوں چلتے ہیں؟ یہ دل ہی کی بنیاد پر۔ یہ ہمارے کان اچھی بری باتیں کیوں سنتی ہیں؟ دل ہی کی بنیاد پر۔ یہ زبان، ہماری زبان سے اچھی بری باتیں کیوں، بری باتیں کیوں نکلتی ہیں؟ یہ دل ہی کی بنیاد پر۔ اس لیے دل کی اصلاح کرنی میرے بھائیوں بے حد ضروری ہے۔ اگر دل کی اصلاح نہ کی گئی تو یہ چہرے کا سنوارنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہاتھوں کے سنوارنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صاف ستھرے کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب دل ہی گندا ہو، جب دل کے اندر گندگی ہو، دل کے اندر قدرت ہو، دل کے اندر کفر ہو، دل کے اندر شرک ہو، دل کے اندر ساری برائیاں ہوں، تو یہ ساری ظاہری سج دھج کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے حسین ہو، کتنے جمیل ہو، کتنے تمہارے چہرے کی بناوٹ کتنی اچھی ہے، تم کتنے گورے ہو، کتنے چکٹے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ واموالکم، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہاری پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، تمہارے کارخانوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شان و شوکت کو نہیں دیکھتا، تمہارے بنگلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری حویلیوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو کس بیس پر کر رہے ہو، یہ تمہارا دل ہے تو یہ کیسا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے معیار اور اللہ کے معیار میں بہت فرق ہے۔ دنیا آپ کے لباس کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دنیا یہ آپ کے چہروں کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ دنیا یہ آپ کے زرق و برق کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا آپ کے ظاہر کو ٹٹولتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو پرکھتا ہے۔ لوگ ظاہری روشنیاں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ الغرض دنیا کے معیار میں اور اللہ کے معیار میں بہت فرق ہے میرے بھائیوں، اس لیے دل کی اصلاح کرنی بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی میرے بھائیوں تو یہ ساری ظاہری سجدھج کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔